یہ تیسری قسط ہے، پچھلی دونوں قسطوں کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تیسرا قسط۔ تھوڑی دیر میں چودھری کمہاروں کا پرانا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ دوسری دستک پر اندر سے کمہار اللہ رکھا کی آواز آئی، کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں۔ شاید وہ اندھیرے میں سنبھل کے چل رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے دوبارہ پوچھا، کون ہے بھائی؟ چودھری نے گنگناتے ہوئے جواب دیا، او میں ہوں چودھری قادر بخش بھائیاں، اور چودھری صاحب۔ کمہار اللہ رکھا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جلدی دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، خیرتے ہے اس وقت چودھری صاحب؟ مگر اس کو حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب اس نے چودھرانی کو دیکھا۔ بھاگ لگے رہن میرے اچھے نصیب، میرے بہن چودھرانی ہمارے گھر آئی ہے، اندر آؤ چودھرانی بی بی، اندر آؤ۔ بھائی اللہ رکھا، ہم نے آپ کو پریشان کیا؟ بات یہ ہے کہ میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آپ کا بھتیجا چھوٹا چودھری کھیتوں میں پانی لگانے گیا ہوا ہے، پیپل والی زمین کی طرف وہ ابھی تک آیا نہیں۔ بس پوچھنا تھا کہ آج رانی بیٹی گھر پر ہے کہ نہیں؟ چودھرانی بی بی، شام کو میں نے رانی کو لے آیا تھا، مگر آج اس کی حالت اندھیرا ہوتے ہی پھر خراب ہو گئی، اور وہ جیسے اڑ کے کہیں چلی گئی۔ اب تو کافی رات ہو گئی ہے، میں بھی سارا دن کام کر کے تھک گیا تھا، اس لیے اسے لینے نہیں گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ ہوتی ادھر ہی پیپل کے درخت کے پاس ہے۔ ہائے میرا اللہ! جیسے چودھرانی نے یہ سنا کہ کملی گھر پر نہیں ہے، اب اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ زور سے ہہکاری کی، اس کی آواز سن کر پاس کے گھر کا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب آنکھ مسلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں باہر نکلے، اور چودھرانی کو دیکھ کر مزید شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، چودھرانی بول پڑی، مولوی صاحب، رانی گھر پر نہیں ہے، اور جاوید پتر پیپل والی زمین کو پانی لگانے گیا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ… چودھرانی آگے خاموش ہو گئی۔ یہ بات ہے تو چلو میرے ساتھ، مگر آپ چودھرانی بی بی گھر جائے، باقی اللہ خیر کرے گا۔ کملی جو پیپل کی درخت پر خوفناک بلیوں کی غراہٹ میں گھوم رہی تھی، اب آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی تھی۔ جاوید مکمل اندھے حصار میں قید تھا، چاہتے ہوئے بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف آنکھیں تھی جو یہ دیکھ رہی تھی، احساس تھا جو یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ ماجا تو بیچارہ کب کا اس سب سے بے خبر بے ہوش ہو چکا تھا۔ کملی نیچے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور غصے میں چلائی، تمہیں نہیں پتہ یہ میرا گھر ہے، میرا گھر، تیری جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ اب میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی دوبارہ ادھر کو منہ کرنے کی۔ یہ زمینیں بنجر ہو جائیں گے۔ اور زور سے چیخ ماری کہ جاوید کی کان کے پردے ہل گئے۔ جاوید نے محسوس کیا کہ کملی کی شکل بگڑ رہی ہے، اس کے سامنے کی دانت آگے کو بڑھ رہے ہیں، چہرے پر کسی 1000 سالہ بڑھیا کی جیسے جھریاں پڑ گئی تھی، پاؤں پیچھے کو مڑنا شروع ہو گئے تھے، ناخن لمبے اور ہاتھوں پر لمبے کالے بال لگنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی شکل رانی سے کسی عجیب و غریب خوفناک فریب عفریت میں بدل چکی تھی۔ وہ نہ انسان معلوم ہوتی تھی نہ جانور۔ اس حالت میں اگر کوئی بہادر سے بہادر انسان بھی اسے دیکھتا تو حرکت قلب بند ہونے سے مر جاتا۔ جاوید کو اپنی بازو میں درد کی ایک تیز سوڑتی محسوس ہوئی، کوئی اندھی کی طاقت اس کی دونوں بازو مروڑ رہی تھی۔ یقیناً یہ اس چڑیل کا طلسم تھا۔ درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا، وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا، وہ چلانا چاہتا تھا، کچھ پڑھنا چاہتا تھا، مگر آواز تو اس کی حلق میں کہیں پھنس گئی تھی۔ اب وہی درد اس کی ٹانگوں میں شروع ہو گیا تھا، خود بخود اس کی ٹانگیں مڑ رہی تھی۔ وہ نیچے زمین پر گر پڑا تھا۔ پہلے تیرا ایک ایک جوڑ توڑوں گی، پھر تجھے کھاؤں گی، تیری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی کسی کو۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے لمبے تیز ناخن سے جاوید کی گال پر ایک خراش لگائی۔ جب ذرا سا خون رسنا شروع ہوا تو اس کی زبان بلی کی غراہٹ کے ساتھ باہر نکلی اور خون کو چاٹنے لگا۔ بڑے مزے کا ہے، بڑے مزے کا ہے، تمہیں اسی پیپل کے درخت پر مار کر لٹکا دوں گی، ہر روز تیرا ایک حصہ کھاؤں گی، بڑی عذابناک موت مرے گا تو۔ اگلی قسط بھی جلد اپلوڈ کروں گا، تب تک اللہ حافظ، گڈ بائے۔